حضرات مکرم جنہوں نے بے شمار بار دیکھا وہ نہیں پہچان سکے، جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا۔ پتہ یہ چلا میرے آقا کریم کو پہچاننے کے لیے یہ ظاہری آنکھ نہیں چاہیے، یہ آنکھیں جو ہمارے چہرے پہ لگی ہیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے۔ جس نے ظاہری آنکھ سے دیکھا اس نے تو کہا نا کہ ہم جیسے تو ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ اور جس نے دل کی آنکھ سے دیکھا وہ بے اختیار پکار اٹھا، بادش خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب میرے آقا کو پہچاننے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، تو کیا خیال ہے کہ ذرا لاہور، ملتان، پنڈی کسی بڑے شہر میں جائیں اور کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں اور کہیں کہ جی ہمارے دل کی جو آنکھ ہے اس کی نظر، اس کی آئی سائٹ تو چیک کر دو بھائی، اگر یہ نظر کمزور ہوئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر کیا دل کی آنکھ کی نظر چیک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یارو یہ بات ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ جو دل کی آنکھ ہے وہ ہماری ان ظاہری آنکھوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے یارو؟ وہ محبت کی آنکھ ہے، وہ چشم الفت ہے۔ پتہ یہ چلا قبر میں آقا کریم کو وہی پہچان سکیں گے جن کے سینے میں سرکار کی محبت ہوگی، اور جو سینے میرے آقا کی محبت سے خالی ہوں گے وہ قبر میں سرکار کو نہیں پہچان سکیں گے۔ ہم جو ہر تقریر میں عشق رسول کا درس دیتے ہیں، آقا کریم کی محبت کا پرچار کرتے ہیں، صرف نعرے لگوانے کے لیے نہیں، صرف تقریریں سجانے کے لیے نہیں، صرف واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، یارو اس لیے کہ قبر کی منزل آسان ہو جائے۔ اور یارو جس کو قبر کی منزل آسان ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ حضرات مکرم، حدیث کا ایک مفہوم تو یہ سمجھنے کا تھا، لیکن یہاں پر ایک دو باتیں اور بھی ہیں سمجھنے کی۔ وہ کیا؟ جناب محترم یہ سوچئے، کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ قبر کہتے کسے ہیں؟ ممکن ہے آپ سوچیں لو جی کاظمی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا، اتنی عمر ہو گئی، قبر کسے کہتے ہیں پوچھ رہے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں قبر کسے کہتے ہیں، قبرستان میں لے چلتے ہیں۔ صحیح میں علماء کی موجودگی میں جسارت کروں گا، عرض کروں گا کہ یاد رکھیے یہ جو ہم گڑھا کھودتے ہیں، قبر بناتے ہیں اور اس میں اپنے عزیزوں کو لٹاتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں، یہ قبر کی صرف ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، یہ اصل میں قبر نہیں ہے۔ اصل قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ سوچیں یہ عجیب و غریب بات کر دی، میں عرض کروں گا ذرا غور کیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، دو حال میں سے ایک حال ضرور ہے، یا قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گڑھا۔ یارو کبھی پرانی قبریں کھل بھی جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، آپ کو کبھی کسی قبر میں کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی عذاب کی چیز نظر آئی؟ یا کوئی پھول، کوئی کلی یا کوئی حور چہل قدمی کرتے ہوئی دکھائی دی؟ اگر نظر آتی تو آپ نے بھی وہیں چھلانگ لگا دینی تھی، واپس کون آتا؟ یارو قبر کھل جائے ہمیں تو اس میں جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی، اور میرے آقا کریم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا کہ ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ تو یہ کیا بات بنی؟ بات یہ ہے کہ قبر اصل میں عالم برزخ میں ہوتی ہے، اس عالم دنیا میں ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اچھا اب بھی اگر کوئی شک شبہ رہ گیا تو آپ نے سنا ہوگا علماء سے یا شاید کتابوں میں پڑھا ہو کہ جب فرشتے آتے ہیں نا قبر میں سوال جواب کرتے ہیں، تو اگر سوالوں کے جواب صحیح دیے جائیں تو قبر کے سیدھی طرف سے، داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اگر سوالوں کے جواب غلط دیے جائیں تو دائیں بائیں طرف سے، الٹی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے،
اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات مکرم، آپ نے کبھی سوچا کہ قبرستان میں قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہیں؟ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، تو ایک آپ کی دائیں طرف ہے، دوسرا اس کے بائیں طرف۔ یہ دائیں اور بائیں طرفیں یہ آپس میں سب کی ملی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح قبرستان میں قبریں ہوتی ہیں، ایک قبر کی دائیں سائڈ دوسرے کی بائیں سائڈ ملی ہوتی ہے۔ اب ایک قبر کی دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھل گئی، اب اس کے ساتھ جو قبر ہے اس کی بائیں طرف سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی۔ تو کیا دو قبروں کے درمیان اتنی جگہ ہوتی ہے کہ جنت اور دوزخ وہاں سما جائیں؟ وہ تو نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا قبر اس دنیا کی چیز نہیں، ورنہ مشکل ہوتی کہ یہ دائیں بائیں یہ آپس میں کیسے مل گئے۔ اگر اب بھی یہ ذرا بات اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی مہربانی، اگر میں نہ سمجھا سکا تو چلیے مجھے معاف کر دیجئے، لیکن اس بات کو میں ایک اور انداز سے سمجھا دوں۔ قبر میں جب سوال جواب ہوتے ہیں نا، تو عذاب ثواب اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سوالوں کے جواب صحیح ہوں تو ثواب، سوالوں کے جواب غلط ہوں تو عذاب۔ قبر کا عذاب ثواب بعد میں ہوگا، سوال جواب پہلے ہوں گے۔ اچھا، یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ کراڑ ہندو وہ اپنے مردوں کو قبر میں نہیں دفناتے، ان کو آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جب اپنے مردوں کو قبر میں نہیں لٹایا تو پھر فرشتے تو سوال جواب کرنے آتے ہیں قبر میں، انہیں تو قبر میں لٹایا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کیا فرشتے نہیں آئیں گے؟ اگر نہیں آئیں گے سوال جواب نہیں کریں گے، سوال جواب نہیں کریں گے تو عذاب ثواب بھی نہیں ہوگا۔ پھر تو بڑا آسان نسخہ ہاتھ آ گیا، جس بندے کے بارے میں پتہ چلے یہ بڑا گنہگار قبر میں اس کے ساتھ بری ہوگی تو اس کو قبر میں لٹاؤ ہی نہیں، اس کو سیدھا سادہ تیلی دکھا دو۔ یارو، ہندوؤں کو قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، لیکن ان کو تو قبر میں لٹایا ہی نہیں، کیسے ہوگا؟ یارو، دنیا میں اگر قبر نہیں ملی، یہ زمین کا گڑھا نہیں ملا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ ارے دنیا میں قبر صرف نشانی ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے، اصل قبر عالم برزخ کی چیز ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ۔ یارو، اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب مجھے یہ بتاؤ، میرے آقا کریم جب اس دنیا میں، عالم دنیا میں، روئے زمین پر، چشم فلک کے سامنے جب میرے آقا جلوہ فگن تھے، اس وقت جو لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، مر رہے تھے قبر میں، ان سے میرے آقا کے بارے میں سوال ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ میرے آقا کریم تشریف فرما ہے عالم دنیا میں، اور میرے آقا کریم کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قبر میں، اور قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ یارو، میرے آقا جب عالم دنیا میں جلوہ فگن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے۔ آج اگر میرے آقا عالم برزخ میں تشریف فرما ہو تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو عالموں کی تقسیم ہے، یہ عالم دنیا، یہ عالم برزخ، یہ عالم آخرت، یہ عالم تحت، یہ عالم فوق، یہ عالم امر، یہ عالم خلق، یہ تمام تقسیم تمہارے اور میرے لیے ہے، میرے نبی کے لیے نہیں۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے میرے نبی کو تمام عالموں اور تمام جہانوں کے لیے رسول رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پہ دراصل میں یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو اللہ کے محبوب مقبول بندے عالم برزخ میں ہوتے ہیں، ان کا عالم دنیا سے رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے آپ سوچیں، یہ بات تو آقا کریم کی بتائی نا آپ نے، اب یہ عام بات تو نہیں ہے۔ چلیے پھر ایک اور حدیث سن لیجئے۔ ذرا میرا اپنا انداز ہے، علماء کرام اگر ذرا میرے انداز سے اتفاق نہ کر پائیں تو میں سوائے معذرت کے اور کیا کر سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو سفر ہیں، خچر پر سوار ہیں، جانور پر سفر کر رہے ہیں۔ ایک جگہ وہ جانور، وہ خچر بدک جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ میرے آقا اس سے اترتے ہیں اور اپنے صحابیوں کو، ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر قبریں ہیں اور دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے کہ چغلیاں بہت کھاتا تھا،
दूसरे को इसलिए हो रहा है कि पेशाब के नापाक छींटों से बचने की कोशिश नहीं करता था। फिर साथ एक खजूर का दरख्त है, मेरे आका करीम ने उससे शाखें तोड़ी, उसके पत्ते तोड़ के वो उस कब्र पे डाले, उन कब्रों पे, और मेरे आका ने बताया कि जब तक ये पत्ते तरोताजा हैं, जब तक ये हरे भरे हैं, जब तक ये सरसब्ज और शादाब हैं, उस वक्त तक इन पत्तों की हम्दो तस्बीह से कब्र वालों के अजाब में कमी होती रहेगी। जब तक ये पत्ते ताजा हैं, सरसब्ज हैं, सूखते नहीं, सूखने से पहले पहले इनकी हम्दो तस्बीह से कब्र वालों के अजाब में कमी होती रहेगी। हजरत मुकर्रम यहां पर अब दो बातें बल्कि तीन बातें समझ में आई। पहली बात, मेरे आका करीम तशरीफ फरमा है जानवर पर, वो जानवर डर गया। क्यों? कि उसने वो अजाब कब्र देख लिया था। यारो अजाब कब्र मैंने अभी अर्ज किया कि इस दुनिया की चीज नहीं है, वो आलम बरज़ख की चीज है। अगर एक जानवर पर मेरे आका तशरीफ फरमा हो जाए और अगर एक जानवर को मेरे आका से निस्बत हो जाए, यारो उसकी निगाह आलम बरज़ख तक पहुंच जाती है, तो मेरे आका के ये प्यारे उम्मती इनकी निगाह का आलम क्या होगा? वो तो उस जानवर की निगाह है जिस पर मेरे आका जलवा फिगर है। अरे जानवर को मेरे आका से निस्बत हो, उसकी निगाह बढ़ जाती है। अगर उम्मती को, कलमा गो को, अशरफुल मखलूक को, इंसान को अगर मेरे आका से निस्बत हो, फिर उसकी निगाह का आलम क्या होगा? और फिर मेरे आका की अपनी निगाह का आलम क्या होगा? हजरत मुकर्रम एक बात समझे, अब दूसरी बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। लोग कहते हैं कि जनाब ये जो आप कुरान पढ़ पढ़ के बख्शते हैं ना, बस ये खत्म शरीफ, ये तमाम कुलखानी, ये चीजें ये खाने पीने के बहाने हैं, इनसे कब्र वालों को कुछ फायदा नहीं पहुंचता, कब्र वालों तक रसाई नहीं होती। बहुत से लोग ये एतराज करते हैं या नहीं? आपके इलाके में करते हैं या नहीं करते भाई? करते हैं। हजरत मुकर्रम जरा सोचिए, वो खजूर के पत्ते जो हैं वो कोई अल्लाह के वली हैं? वो खजूर के पत्ते ही तो हैं। अगर खजूर के पत्तों की हमदो तस्बीह से कब्र वालों को फायदा होता है, तो यारो मेरे आका की उम्मती की तिलावत कुरान से और हमदो तस्बीह से फायदा क्यों नहीं होगा? वो क्यों नहीं पहुंचेंगे? ये दो बातें बता दी। अब तीसरी बात, ये जरा बातें मेरी भाई जरा थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, अगर आप समझ गए तो सुभान अल्लाह, ना समझे तो माशाअल्लाह। मेरा सवाल यह है उलमा से कि कुरान में रब्बे कायनात फरमाता है कि इस कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह की हम्दो तस्बीह न करती हो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये कुरान में रब्बे कायनात ने कई मकामात पर इरशाद फरमाया कि कायनात की हर चीज अल्लाह की हम्दो तस्बीह करती है, हर चीज। मैं ये पूछता हूं कि कब्र पर वो पत्थर और मिट्टी है या नहीं है? उनकी हम्दो तस्बीह से कब्र वालों को फायदा नहीं हो रहा। और जब ये पत्ते सूख जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, क्या हम्दो तस्बीह करना छोड़ देंगे? नहीं, हम्दो तस्बीह तो फिर भी करेंगे, लेकिन फिर जब ये खुश्क हो जाएंगे, जब सूख जाएंगे, जब इनकी शादाबी रुखसत हो जाएगी, तब इनकी हम्दो तस्बीह से कब्र वालों को कोई फायदा नहीं होगा। पता ये चला कि हम्दो तस्बीह करने वाली दो किस्म की चीजें हैं। हम्दो तस्बीह करने वाली दो किस्म की चीजें हैं। एक किस्म वो है जिसकी हम्दो तस्बीह से दूसरों को भी फायदा होता है, और एक वो है जिसकी हम्दो तस्बीह से खुद उसको भी फायदा नहीं होता। भाई मिट्टी और पत्थर जो हम्दो तस्बीह कर रहे हैं, क्या उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं? क्या मिट्टी पत्थर की अजमत और शान में इजाफा हो रहा है? क्या अल्लाह की बारगाह में कुर्ब के दर्जात हासिल हो रहे हैं?
کچھ نہیں ہو رہا. پتہ یہ چلا کہ حمد و تسبیح کرنے والی دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اور دوسری وہ ہے جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. یارو اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ پڑھنا پڑھانا بیکار, کوئی فائدہ نہیں ہوتا, تو وہ بیچارے مسئلہ نہیں بتاتے بلکہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہماری قسم کون سی ہے. صرف اتنا بتاتے ہیں ہم کس قسم سے ہیں کہ ہماری حمد و تسبیح سے کسی کو فائدہ نہیں ہے. حضرات مکرم, میں نے سچی بات یہ ہے تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں ایک آدھ آیہ کریمہ پر تو میں اس وقت کلام نہیں کر سکوں گا, وہ انشاءاللہ پھر آئندہ کسی محفل میں. لیکن ایک آدھ بات اگر اس مبارک کی مناسبت سے اور اولیاء کرام کے تصرفات اور عظمت و شان کے حوالے سے نہ کی تو گویا یہ حاضری ادھوری رہ جائے گی. لوگ کہتے ہیں یہ اللہ سے مانگو وہ دیتا ہے, اس سے سوال کرو وہ عطا کرتا ہے, پھر کیوں آتے ہو مزارات پہ؟ یہ کیا دے سکتے ہیں تمہیں؟ ان کے پلے کیا ہے؟ اس کی مرضی کے بغیر تو پتہ تک نہیں ہل سکتا, تم اس کو چھوڑ کے یا ان کے پاس آتے ہو. حضرات مکرم, میں اس سوال کا جواب دو حصوں میں دوں گا, اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جواب دوں تو اس طریقے سے کہ آدمی کا ذہن اس کو تسلیم کرے. وہ اس لیے کہ اگر آدمی کی کھوپڑی میں بات اتر جائے تو پھر کوئی بندہ کچھ بھی کہتا رہے, پھر وہ اس کی چکر میں نہیں آئے گا. جناب محترم, ہمارا بھی ایمان, آپ کا بھی ایمان اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا. یہ ہمارا کامل ایمان ہے نا. اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم مومن کیسے ہوں گے؟ یارو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا. لیکن یارو اگر تمہاری مرضی ہو تو تم تو پورا درخت کاٹ کے گرا دیتے ہو. کہتے یہ ہو کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا, اور کرتے یہ ہو کہ تمہاری مرضی ہو پورا درخت کاٹ کے گرا دیتے ہو, بلکہ موٹر وے کے راستے میں جنگل آئیں تو جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہو. اب ایک ہے تمہارا عقیدہ نظریہ, اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. ایک ہے تجربہ اور مشاہدہ کہ اپنی مرضی ہو تو جنگل بھی صاف کر دیتے ہیں. کیا ہمارا عقیدہ اور نظریہ تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہوگا؟ وہ عقیدہ تو ماننے کا نہیں ہے جو تجربے کے خلاف ہو, وہ عقیدہ تو ماننے کا نہیں جو مشاہدے کے خلاف ہو. عقیدہ اور نظریہ یہ کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا. تجربہ اور مشاہدہ یہ کہ ہماری مرضی ہو درخت کاٹ دے, جنگلوں کا صفایا کر دے. تو آخر یہ اس دوری کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ دونوں باتیں سچ کیسے ہو سکتی ہیں؟ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا یارو, صرف ایک جملہ ہے, اگر آپ اس پہ غور کرتے رہیں تو ہر مشکل کا حل یہیں پہ ملتا رہے. صرف ایک جملہ. آپ کی توجہ حضرات مکرم, بات یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا. ہماری مرضی ہو تو ہم جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ اس نے طاقت دی ہے تو جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہو, نہ دیتا تو پتہ ہلا کے دکھاتے. اب یہ جو جملہ بولا ہے اس پہ غور فرمائیے. اس نے طاقت دی ہے تو جنگلوں کا صفایا کر دیتے ہو, نہ دیتا تو پتہ ہلا کے دکھاتے. پتہ یہ چلا کہ اگر وہ طاقت دے تو اسے ماننا چاہیے جنگل بھی صاف ہو سکتے ہیں, اور اگر نہ دے تو ماننا چاہیے کہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا. یہ اس کی بخشی ہوئی طاقت کی بات ہے. یارو ان بزرگوں کی خدمت میں جو ہم حاضری دیتے ہیں تو اس طاقت کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. اچھا چلیے, ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ شکوک و شبہات, کیونکہ وہ اعتراض کرنے والے وہ نئے نئے اعتراض کرتے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا یہ بات ذرا راسخ ہو جائے. بس ایک آخری بات عرض کر کے میں پھر حضرت سے اجازت کا خواستگار ہونے لگا ہوں. اللہ کے سوا نفع نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں. حقیقت نفع نقصان
اسی کے ہاتھ میں، کوئی شبہ تو نہیں؟ بے شک اسی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ ہمیں شیطان سے بچنا چاہیے یا اس سے پینگے بڑھانی چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے لیے اللہ کا حکم کافی ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، اللہ کا حکم ہے۔ کیا خیال ہے شیطان ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کہو کہ نہیں پہنچا سکتا نقصان وغیرہ تو پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمن بھی ہو اور کچھ کر بھی نہ سکے تو پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آستینے چڑھاؤ اور پل پڑو، اگلے پچھلے سارے بدلے پورے کر لو اور انتقام لو۔ پتہ یہ چلا شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نقصان پہنچانے کی طاقت کس نے دی ہے اس کو؟ ظاہر ہے اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا نا آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس۔ ابلیس صاحب اکڑے کھڑے رہے۔ حضرات مکرم، اللہ نے اس کو ذرا علماء کے لیے توجہ کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، ورنہ وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں، لیکن چلیے زبان پہ بات آئی روکوں نہیں۔ اللہ نے ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا، وہ رحمان و رحیم ہے، اس سے سوال کیا ایسا کہ سوال کے اندر جواب موجود تھا۔ یہاں پر علماء شاید جانتے ہوں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، وہ پہیلیاں انہوں نے لکھی ہیں تو ان کی پہیلیاں کہلاتی ہیں کہہ مکرنی۔ کہہ مکرنی کیا مطلب؟ بات کہہ بھی دی اور مکر بھی گئے، یعنی ایسی پہیلی کہ اگر غور کرو تو اس میں سوال کا جواب موجود ہو۔ رب کائنات نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس میں نے سجدے کا حکم دیا تھا نا، یہ مت سمجھنا میں بڑا عبادت گزار ہوں میں سجدہ کیوں کروں، میں عالم و فاضل ہوں میں سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے بنا ہوں، اعلیٰ ہوں، اشرف ہوں، افضل ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ یاد رکھنا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا، آپ سوچئے پہلے ہم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو کیا اجازت ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ اس کی عظمت کے کمی نہیں ہوئی، لیکن آج اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی، دوسری گزارش، میرے آقا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کیا میرے آقا سے افضل ہے؟ ارے میرے آقا کی شان تو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ میرے آقا بتاتے ہیں کہ میرے آقا کعبے کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے کعبے کیا کہنے ہیں تیری حرمتوں کے اور کیا کہنے ہیں تیری عظمتوں کے، لیکن میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ کے نزدیک اے کعبے ایک مرد مومن کی حرمت اور عظمت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو میرے آقا کی عظمت کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن میرے آقا سجدہ کر رہے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے، عظمت میرے آقا کی زیادہ ہے۔ ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر سنیے، قرآن بتاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو۔ سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت یعقوب۔ کس کو کر رہے ہیں؟ بیٹے کو، حضرت یوسف کو۔ علماء سے پوچھو مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حضرت یعقوب کا۔ مرتبہ حضرت یعقوب کا زیادہ ہے اور سجدہ بھی حضرت یعقوب کر رہے ہیں۔ پتہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ چلو آخری بات اور بھی عرض کرتا چلوں، اللہ کی عظمت میں تو کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی نا، لیکن جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو یا زوال کا وقت ہو، کیا اس وقت اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں۔ اس کی عظمت میں کوئی کمی ہو گئی ہے معاذ اللہ؟ عظمت اسی طرح ہے، سجدہ جائز نہیں۔ پتہ چلا سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، امر ربی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ارے وہ حکم دے کہ آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کرنا توحید، اور وہ فرمائے کہ مجھے بھی سجدہ نہ کرو تو اللہ کو بھی سجدہ نہ کرنا توحید۔ سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، میرے رب کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ابلیس سے سوال کیا، اس میں جواب دے دیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، ارے جب میں نے حکم دے دیا تھا پھر سجدہ کیوں نہیں کیا؟
جب میں نے حکم دے دیا تھا پھر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ارے سجدہ تو میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے نا، اب کوئی بہانہ نہ بنانا۔ لیکن وہ ابلیس مردود ہونا اس کا مقدر تھا، اس نے یہی بہانہ بنایا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ حضرات مکرم اللہ نے اس کو مردود کر دیا، جنت سے نکال دیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا تیری مرضی، مجھ پر لعنت تیری، مجھے جنت سے نکال دیا، لیکن اگر مجھے موقع ملے نا میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ ارمان بھی پورے کر لے، یہ حسرتیں بھی نکال لے۔ صحیح میں اس وقت سوالوں کے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں، وقت اتنا نہیں ہے، تشریف رکھیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ارمان بھی پورے کر لے، لیکن جو میرے ہیں نا ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ جا تجھے قیامت تک کی مہلت قیامت تک کی، اور تجھے طاقت دیتا ہوں اتنی کہ جس میں خون کی طرح دوڑ سکے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جس طرح جسم میں خون دوڑتا ہے نا شیطان اسی طرح جسم میں لہو کی طرح گردش کرتا ہے۔ میرے رب نے گویا فرمایا اے ابلیس تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں جس میں خون کی طرح دوڑ سکے، طاقت اتنی دیتا ہوں دلوں میں وسوسے پیدا کر سکے، اور قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اب یہ اتنی بڑی طاقت کس کو ملی؟ ابلیس کو۔ کیا خیال ہے ابلیس کیا الولی ہے اللہ کا؟ معاذ اللہ، کیا دوست ہے؟ وہ تو کافر ہے، مردود ہے، ملعون ہے، سرکش ہے، باغی ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں دشمن ہے۔ حضرات مکرم میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، صرف ایک جملہ ہے، صرف بات سمجھ لیجئے، اور میں پورے انکسار کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر یہ جملہ آپ ذہن نشین کر لیں تو شاید بڑی بڑی کتابوں سے بے نیاز ہو جائیں۔ جناب مکرم صرف ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، یارو یہ طاقت ابلیس کو اللہ نے دی، اور ابلیس وہ اللہ کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ یارو ذرا غور کرو، پوری توجہ رکھنا، ذرا سوچو، ارے جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، ذرا سوچو اس نے اپنے دوستوں کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ جس نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، یارو ذرا سوچو تو صحیح اس کے دوستوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ ابلیس کی طاقت کو مانتے ہیں جو شیطان ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی طاقت کو نہیں مانتے۔ حضرات مکرم ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مہربان کرم فرما جو ہیں وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے حوالے سے یہ ہر محفل میں وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، پرچیاں آ رہے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے مولانا خان محمد قادری صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اور یہ آپ کی زبان میں آپ سے ہم کلام ہوں گے، تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اور یہ حضرات مکرم الحمدللہ آج میں نے اپنی دانش میں جو موضوع چھیڑا تھا اس کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن جو آیہ کریمہ تلاوت کی تھی اس پر انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب